بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند مرید کا نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جب وہ مرید مصیبت میں مبتلا ہوا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ان کی دستگیری فرمائی، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پیارے ساتھیوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی لالچی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور اور ہوشیار آدمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک جادوگر بھی تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ بادشاہ کا نہایت ہی وفادار تھا۔ بادشاہ نے اپنے اس جادوگر سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بنوائی ہوئی تھی جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ ہیرے، موتی، جواہرات، سونا، چاندی اور طرح طرح کی نایاب چیزیں وہ اس غار میں رکھتا تھا۔ ناظرین، اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے بند ہوتا تھا اور اسی منتر سے کھلتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر اور ان سے طرح طرح لوٹ کر اپنا خزانہ اچھی طرح سے بھر لیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو چکی تھی۔ پیارے ناظرین، بادشاہ کے پاس ایک باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے اور قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ اناروں کا باغ ایسا باغ تھا کہ اس طرح کا اور باغ پوری ریاست میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور حکیموں کے مطابق ان اناروں میں کئی قسم کی بیماریوں کی شفا بھی تھی۔ اگر کسی مریض کو اس باغ میں سے اناروں کی ضرورت ہوتی تو وہ بادشاہ اتنے مہنگے کر کے انار بیچتا کہ غریب تو اس کو خریدنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، اور وہ بیچارے اس بیماری کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ حکیم انہیں ہر وقت اسی انار کا رس علاج کے طور پر پینے کا بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بادشاہ ان اناروں کو دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتا تھا اور وہاں سے بھی اچھی خاصی دولت اس زمن میں کمایا کرتا تھا۔ لیکن اگر کوئی غریب انسان بھول کر بھی اس باغ میں سے ایک انار کھا لیتا اور بادشاہ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ بادشاہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ الغرض اس بادشاہ کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اسی طرح دن گزر رہے تھے اور لوگ اس بادشاہ کا ظلم و ستم خاموشی سے سہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اس ظالم کی قید سے انہیں آزاد فرمائیں۔ پیارے ساتھیوں، اس علاقے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ایک مرید کی آمد ہوئی جو علاقے کی مسجد میں رات گزارنے کے لیے گھر سے چلا گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا تو ایک شریف انسان نے اس کو کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کہ خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک کے اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں اور آج کی رات یہیں قیام کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا، اس کو کھانا کھلایا اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اپنے میزبان سے کہنے لگا کہ محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے میں انار بہت مشہور ہیں، کیا آپ مجھے انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ ناظرین، یہ سن کر مسافر حیران رہ گیا، آخر ایسا کیا ہے ان اناروں میں کہ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے؟ مسافر کی پریشانی دیکھ کر میزبان نے آخرکار ساری کہانی سنا دی کہ وہ انار ایک بادشاہ کے ہیں جو انتہائی ظالم اور جابر انسان ہے۔ اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اس کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔
غوث پاک کے اس مرید نے اپنے میزبان کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کل اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے دن غوث پاک کا وہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوا ایک تاجر ہوں اور میں نے آپ کے اناروں کی بہت شہرت سن رکھی ہے۔ میں آپ سے کچھ انار خریدنے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی ادا کروں گا۔ وہ بادشاہ بہت لالچی طبیعت کا تھا۔ اس نے جب منہ مانگی قیمت سنی تو اس نے اس کو اپنے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ اے تاجر، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں رہیں اور آپ کو جتنے انار ضرورت ہوں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بادشاہ کا معمول تھا کہ جس غار میں اس نے اپنا خزانہ رکھا ہوا تھا، یہ روز اپنا خزانہ دیکھنے جاتا تھا اور ساتھ میں اس کا وہ جادوگر سپہ سالار بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ یا سپہ سالار اس جادوئی منتر سے اس غار کا دروازہ کھولتے اور پھر واپس بند بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کسی اور کی خزانے تک رسائی ممکن ہی نہ تھی۔ بادشاہ جب خزانے کو دیکھ کر واپس آیا تو وہ اپنے مہمان سے ملا اور کہنے لگا، بتاؤ میاں، تمہیں کتنے اناروں کی ضرورت ہے؟ ناظرین، یہ سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ کے مرید نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں انار خریدنے والا کوئی تاجر ہرگز نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمۃ اللہ کا مرید ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے ان لوگوں کو برے حالات میں دیکھا، ان پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے تو میں ان کی مدد کے لیے یہاں رک گیا۔ بادشاہ نے آپ کو اللہ کی ناراضگی اور غضب سے ڈرا رہا ہوں کہ برے کاموں سے باز آ جاؤ، غریب رعایا پر ظلم و ستم نہ کیا کرو، اور جو خزانہ آپ اس غار میں اکٹھا کر رہے ہو وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آنے والا۔ ایک نہ ایک دن آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے اور یہ خزانہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس گستاخ مسافر کو اٹھا کر جنگل کے وسط میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے سے کھا جائے۔ اس جادوگر نے غوث پاک رحمۃ اللہ کے مرید کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ پھینکوا دیا۔ ناظرین، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس مسافر کو ہوش آ گیا۔ اس نیک مرید کو اس مشکل گھڑی میں اپنے پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شدت سے یاد آئی اور اس نے ان کا نام لے کر اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیا اور اس میں بیٹھ کر وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار، میں آپ کو حضور غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا پہ بالکل راضی ہوں، لیکن ان غریب اور مظلوموں کی مدد فرما، انہیں اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات عطا فرما اور کسی نیک دل انسان کو ان پر حاکم بنا۔ پیارے ناظرین، ادھر یہ نیک مسافر دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے سینے میں اچانک یہ گھٹن کیسے پیدا ہونے لگ گئی ہیں۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کیوں نہ خزانے کی طرف چلا جائے تاکہ ہیرے موتی اور جواہرات کو دیکھ کر اپنا دل بہلا سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ دیا کہ میں آرام کر رہا ہوں اور کوئی بھی میرے کمرے میں داخل ہو کر میرے آرام میں خلل ہرگز نہ ڈالے۔ ناظرین، پھر بادشاہ خزانے والی غار میں چھپکے سے چلا گیا۔ جب بادشاہ اس غار کی اندر داخل ہوا تو ادھر سے اس کے سپہ سالار کا گزر ہوا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تھا اس وقت میں نے اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو بند کر دیا اور وہ بادشاہ اسی خزانے والی غار کے اندر قید ہو کر رہ گیا۔ وہ سپہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہا ہے۔ ناظرین، ادھر جب بادشاہ تھوڑی دیر اپنا دل اپنے ہیرے جواہرات سے بہلانے کے بعد خزانے والی غار سے باہر نکلنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے بہت چیخ و پکار کی، منتر بھی پڑھا، بہت وویلا مچایا تاکہ کوئی اس کی آواز سن سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
اس نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بادشاہ کا شاہی مزاج تھا، اس نے زندگی بھر ذرا سی بھی سختی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ احساس سکھایا جا رہا تھا کہ وہ اس غار میں قید ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور وہ اتنا غمگین ہوا کہ اسی کیفیت میں بادشاہ نے وہیں پر تڑپ کر اپنے ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے اوپر جان دے دی۔ ناظرین، ادھر جب کافی دیر کے بعد بادشاہ کی کچھ خبر نہ آئی تو اس کے سپہ سالار جادوگر کو پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتا کرتا یہ اس خزانے تک جا پہنچا، اور غار میں جا کر اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی دولت کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور اسی دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی تھی، اور بادشاہ بے یار و مددگار کسی سائل و فقیر کی طرح دولت کے انبار پر جا گوا چکا تھا۔ ناظرین، جب اس نے اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کے وہ جملے یاد آ گئے کہ ایک دن یہی دولت جسے تم اپنی زندگی مانتے ہو، جسے تم اپنی حیات کا مقصد جانتے ہو، یہی تمہاری زندگی ختم کر دے گا۔ ناظرین، یہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش دیکھ کر گم سم کھڑا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کے دل میں یہ دنیا سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ یہ اپنی باقی کی زندگی ویرانوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ ابھی یہ جنگل میں گیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وہی مرید جس سے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہا ہے۔ سپہ سالار نے اس نیک دل انسان کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ ناظرین، غوث پاک کا وہ مرید ایک انتہائی رحم دل انسان تھا۔ اس نے سپہ سالار کو فوراً معاف کر دیا، اور پھر سپہ سالار کی ضد اور اصرار پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا، اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ اناروں کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا، جس میں غریب یا ضرورت مند کو ان اناروں کی ضرورت ہوتی وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیتا، اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، کیونکہ اب وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت کے بجائے بلکہ حضور غوث پاک کا ڈنکا بجتا تھا۔ سبحان اللہ۔